بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ کیسا ہے۔ میرے دوستو، آج جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب کی اور عشاء کی پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج ہر شخص یہ تو کہے گا کہ امام صاحب نے فلاں سورت پڑھی، امام صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی، بچہ بھی یہی کہے گا، میں بھی یہی کہوں گا۔ لیکن میرے دوستو، لاکھوں کروڑوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ امام صاحب نے جو نماز میں قرات کی ہے اس میں قرآن کا فلاں حکم بیان کیا ہے۔ یہ میرے دوستو بات کرنے والے بہت کم ہوں گے، کیونکہ ہم نے میرے دوستو قرآن کریم کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح میرے دوستو، تراویح کے اندر دیکھ لیں، 20 رکعت تراویح میرے دوستو 27 دن، اسی طرح 29 دن میرے دوستو، ہر روز میرے دوستو پورا مہینہ قرآن کریم کی تلاوت 20 رکعت کے اندر کی جاتی ہے۔ کسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے دوستو اپنے بندوں کے ساتھ کیا خطاب کر رہی ہے۔ آج میرے دوستو، آج کا نوجوان میرے دوستو، آج کا باپ، آج کی والدہ کیا ہے، گھر کو تو صاف کر رہی ہے، اور باپ کیا ہے، اپنی گاڑی کو، اپنی کار کو تو صاف کر رہا ہے، اور اسی طرح آج کا نوجوان اپنی بائک کو، اپنی سائیکل کو تو کپڑا پھیر رہا ہے، اس کو صاف کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، گھر میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو صاف کرنے کا کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اتنا مظلوم ہو گیا میرے دوستو قرآن کریم۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑھ کر یہ بات کہ گھر کے اندر قرآن کریم رکھا کہاں ہے، وہ بھی سب سے اوپر، جہاں ہاتھ بھی مشکل سے پہنچتا ہے۔ اور کس کام کے لیے؟ صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کہیں فوتگی ہو گئی یا کوئی مہینے بعد یاد آ گیا، سال بعد یاد آ گیا تو تلاوت کر لی، پڑھائی کر لی۔ روزانہ کا معمول ہی نہیں ہے میرے دوستو۔ کیا میرے دوستو، ہم اللہ کی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت نظر دیکھنا میرے دوستو، کیا ہم سال میں ایک مرتبہ اس کا استعمال کرتے ہیں؟ اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت پانی، کیا ہم سال میں اس کا ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں؟ اور میرے دوستو، سب سے بڑی نعمت سانس لینا اور چائے کی چسکیاں، یہ ہم سال میں، مہینے میں صرف ایک مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی دیگر میرے دوستو بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار انعامات ہیں، کیا ہم ان کا استعمال صرف سال میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ کرتے ہیں؟ میرے دوستو قرآن کریم کو اہمیت دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سارے احکامات جو ہیں وہ قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں، اور قرآن کریم میرے دوستو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، رہنما ہے۔ آج ہم میرے دوستو اپنا سارا وقت دنیا کے کام کاج میں صرف کر دیتے ہیں، صرف اور صرف 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ میرے دوستو ہم قرآن کریم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہمیں میرے دوستو اپنی موت یاد نہیں، کہ ہم نے مرنا نہیں ہے؟ اور میرے دوستو، کس بات کو میرے دوستو روئیں؟ ایک داڑھی میرے دوستو، اگر میرے دوستو یہ داڑھی ایک مرد کے چہرے پر بری لگتی تو اللہ رب العزت کی ذات ان بالوں کو، اس داڑھی کو یہاں پہ کیوں اگاتی، کیوں پیدا کرتی؟ جبکہ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر یہ خوبصورت نہ ہوتی، خوبصورت نہ لگتی چہرے پر، تو اللہ رب العزت تو کبھی یہاں نہ اگاتے۔ حالانکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ہم میرے دوستو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیوں خراب کرتے ہیں، کیوں بگاڑتے ہیں؟ ہم دنیا کا ہر کام کریں میرے دوستو، جتنی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن میرے دوستو، نماز کو تو نہ چھوڑیں، زکوٰۃ کو، صدقہ خیرات کو تو نہ چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو نہ چھوڑیں، ان کو تو ذبح نہ کریں، پھر چاہے دنیا کا ہر کام کریں میرے دوستو۔ یہ کیا بات ہے، ہم دنیا کا ہر کام کر دیں لیکن جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو ہی ہم بھول جائیں، اس مقصد کو ہی ہم پسے پشت ڈال دیں؟ یہ عجیب میرے دوستو منطق ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، پھر اس کے بعد دنیا کا ہر کام کریں میرے دوستو۔ اور مزے کی بات، اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے جسم پر، اپنے اس 5-6 فٹ کے قد پر لاگو کریں گے میرے دوستو، تو دنیا کا ہر کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ آزما کے تو دیکھ لیں میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے تو دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ آج میرے دوستو ہم ایک رکوع پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سورہ یاسین کیسے یاد کریں گے میرے دوستو؟ میرے دوستو، قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے اس پر عمل کیا جائے، وہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔